مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کا 3 مسائل کا جاننا اور ان پر عمل کرنا یہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ وہ 3 مسائل کیا ہیں؟ کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا رازق ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزاد نہیں چھوڑا۔ ولم یترکنا ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، بلکہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہمارے افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ ہم فاعل اعمال ہیں، خالق اعمال نہیں ہیں۔ خالق ہمارے افعال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ واللہ اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کی کا پیدا کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بلکہ یہ بھی اصرات موجود ہے کہ اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور جو تم عمل کرتے ہو وہ اس کا بھی اللہ ہی خالق ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ کی تخلیق سے خارج نہیں ہے۔ اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص میں فرمایا نا، الا لہ الخلق ولا یخلق ما یشاء و یختار، اللہ یخلق ما یشاء و یختار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں پسند کر لیتے ہیں۔ یعنی مخلوق میں کسی کو کوئی درجہ مرتبہ عطا فرمانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں، کوئی کسی کو درجہ مرتبہ دینے کا قادر نہیں ہے۔ عزت ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کی ابتدا میں اسی آیت کے تناظر میں بہت اچھی گفتگو کی ہے، بحث کی ہے۔ اگر آپ نے دیکھ لیں تو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ زاد المعاد پہلی جلد کی ابتدا ہی میں اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور ہر چیز کو امتیاز بخشنے والا، پسند کرنے والا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا بل ارسل الینا رسولا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول کو بھیجا ہے۔ فمن اطاعہ دخل الجنہ، اور جو اس رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اپنے اپنے دور میں، ہر دور میں جن انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے یا رسولوں کو بھیجا ہے، ان انبیاء اور ان رسولوں کی تابعداری یہ اس دور میں جنت میں جانے کا سبب تھا۔ مگر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب جنت میں جانے کی ایک ہی سبیل ہے، اور وہ آپ کی تابعداری۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ جتنے اولی العزم انبیاء ہیں علیہ السلام، ان کی تابعداری وہ اسلام کی تابعداری تھی، اللہ اور کی فرما برداری تھی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد یہ پہلے انبیاء کی تابعداری اور فرما برداری وہ سب موقوف ہو گئی، وہ سب منسوخ ہو گئی ہے، موقوف ہو گئی۔ اور اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں بھی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ
اس کی آیت کا مصداق جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمانا کہ میرے رسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اب یہاں رسول سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی اطاعت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ اب آپ کے بعد پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت بھی وہ لازم نہیں رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت اپنی جگہ، نبوت اپنی جگہ، لیکن اب اطاعت اور فرم برداری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس آدمی نے، حضرت جابر کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے اختتام میں بالآخر فرشتے نے یہ بات کہی کہ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے۔ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اب یہ ساری تفریق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اب یہ تفریق کسی اور کی اتھارٹی یا کسی اور کی کا منصب نہیں، اب یہ منصب نبی علیہ السلام۔ معروف روایت ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابی، جانتے ہیں مشکات میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، کل امتی یدخلون الجنۃ قیل یا رسول اللہ من ابی قال من اطاعنی ومن عصانی فقد ابی۔ یعنی یہ مراد، اس سے مراد صرف اب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اپنے اپنے دور میں وہ سب نبی تھے، ان پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی اس بات کو مانتے ہیں اور مومن بھی مانتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم انبیاء میں کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے کہ ہم ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے، جس طرح یہود و نصارہ نے کیا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور پھر یہودیوں اور عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں مانا، باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شہادت ان کے پاس موجود تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے نا، ومن کیسے قرآن مجید من اظلم ممن کذب علی اللہ وختم شہادۃ عنده من اللہ، کس طرح یہ اس طرح کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کی جو شہادت اس کے پاس ہے وہ اس کو چھپاتا ہے۔ اب اس اللہ کی شہادت جو اس کے پاس ہے، اس سے مراد کیا لیا علماء؟ کہتے ہیں اس سے علماء مراد یہود و نصارہ کے پاس وہ گواہیاں ہیں، وہ شہادتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھیں، اور وہ آج بھی موجود ہیں، تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں۔ ہمارے بر صغیر کے علماء نے، حضرت یعنی علماء تمام نے بلا تفریق ان بشارتوں کو جمع کیا ہے۔ حضرت مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ اللہ علیہ میں کافی حصہ اس کا موجود ہے، اور اس پر مستقل ایک رسالہ مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک چھوٹا سا رسالہ جو دراصل مولانا سیالکوٹی ہی کے رسالے سے ماخوذ ہے،
وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی محمد رشی کے نام، یعنی ہم دوسرے علماء نے بھی اس پر لکھا ہے، یعنی پہلی کتابوں میں، حتیٰ کہ وید میں، حتیٰ کہ یہ آتش پرست زرتشت اس کے اقوال میں اور تورات اور انجیل میں کہاں کہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ بلکہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی لطیف بات فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے اہم جو ہے نا پہلو، ان کا تذکرہ بھی تورات میں موجود ہے۔ صرف آپ کے نام کی بشارت ہی نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کے اہم جو پہلو ہیں نا وہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کا تذکرہ موجود ہے کہ فاران اور کہ بیابان میں آنے والے مسافروں کا استقبال کریں گے۔ پھر فاران کی چوٹیوں پر 10,000 قدسیوں کی آمد کا تذکرہ ہے۔ 10,000 کی قدسییں فاران کی پہاڑیاں، یہ بیت اللہ میں ہیں، یہ بیت اللہ کی پہاڑیوں کو فاران کی پہاڑیاں قرار دیا جاتا ہے۔ اور 10,000 آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھے، لیکن تورات کے بعد کے نسخوں میں 10,000 کے بجائے انہوں نے کثیر لوگ کر دی، کثرت بہت زیادہ، یعنی اس میں بھی انہوں نے تعریف کر، تاکہ اس کا مصداق پورے کا پورا مینوان یہ فتح مکہ نہ بن پائے۔ تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کے جو اہم واقعات ہیں نا، ان کا اشارہ اور ان کا کی تمثیلاً بشارتیں وہ تورات میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تورات کے جو ہے نا کہا جاتا ہے اصطلاحی طور پر عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم میں تو وہ کتابیں شامل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے کچھ صحائف ہیں، اور عہد نامہ جو جدید ہے اس میں دراصل اصل بنیاد جو ہے نا وہ 4 کتابوں پر ہے، متی پر، یوحنا پر، مرقس پر، متی، مرقس، یوحنا اور لوقا پر، ان 4 کتاب۔ باقی کتابیں جو ہے نا وہ ان کے حواریوں کے حوالے سے، اگرچہ یہ کتابیں بھی ان کے حواریوں نے لکھی، یہ کتابیں بھی ان کے حواریوں کی ہیں، ان کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیل کے حوالے سے قرآن مجید میں ذکر کی، انجیل کے حوالے سے جو قرآن مجید میں ذکر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ منظر من اللہ سارا مجموعہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر اس میں 6 معنی دار ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اس طرح ان کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح نہیں، بلکہ تمام انبیاء پر، مگر اطاعت، فرما برداری، تابع داری وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہلے انبیاء میں سے کسی کی تابع داری وہ نہیں۔ معروف روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معروف قول ہے اور بہت اچھا قول ہے۔ تو کہتے ہیں کہ الطرق کلھا مسدودہ الا من اکتفی باصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الطرق کلھا مسدودہ، کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے، اور وہ ہے جو حضرت جو محمد رسول اللہ نے بولا۔ جو آپ کے راستے پر اکتفا کرے گا وہ ٹھیک ہے، جو آپ کے راستے پر اکتفا نہیں کرے گا وہ درست نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں مصنف، فمن اطاعہ دخل الجنہ ومن عصاہ دخل النار۔ جو آپ کی نافرمانی کرے گا
وہ جنت میں جائے گا، اور جو آگ کی وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اطاعت کرے گا، فرمانبرداری کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر۔ والدلیل، کہتے ہیں اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قولہ تعالیٰ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا۔ دلیل یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف، مکے والوں، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا ہے جو گواہ ہے تمہارے اوپر، جو تمہارے اوپر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ شاہدن علیکم، یہاں وہ جھگڑا معروف ہے، ہمارے بریلوی حضرات خواہ بخواہ کا شور پر ڈالتے ہیں کہ شاہد کا معنی، حتیٰ کہ احمد رضا نے قرآن مجید میں ایک جگہ حاضر ناظر ہی کر دیا۔ قرآن مجید میں شاہد کا ترجمہ ہی اس نے ایک جگہ حاضر ناظر کر دیا ہے، جبکہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا وما کنت من الشاہدین، وما کنت من الشاہدین، یہاں شاہدین میں سے مراد کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ وہاں حاضر نہ تھے۔ جب ما کنت من الشاہدین میں جب آپ حاضر نہ تھے تو شاہد کا ترجمہ حاضر کرنا یہ کیسے ہوا دوست؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ ذو جلال نے فرمایا نا وما كانت كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر وما كنت من الشاہدین۔ ہاں، قرآن مجید میں سورۃ قصص میں اللہ نے فرمایا، تو یہاں شاہدین کا ترجمہ احمد رضا صاحب کرتے ہیں کہ آپ وہاں حاضر نہ تھے، مگر جہاں یہ آیت مبارکہ آتی ہے کہ یہی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، تو یہاں شاہد کا معنی وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ حاضر ناظر۔ انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہاں انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، تو یہاں شاہد کا ترجمہ وہ کیا کرتے ہیں؟ حاضر ناظر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حالانکہ حاضر ناظر کا ترجمہ کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ خود کنز العمال میں جو ان کے حواشی ہیں ان میں لکھا ہے کہ ہر نبی کے سامنے اس نبی کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے تورد علیہ اعمال امت، میری امت کے اعمال جو ہے نا وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ انبیاء علیہ السلام کو یا نبی علیہ السلام کو امت کے احوال کی اجمالی خبر موجود ہے کہ امت کی پوزیشن کیا ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، تاکہ بسا اوقات تو جزوی باتیں بھی نبی علیہ السلام کو اس سے خبردار اور آگاہ کیا جاتا ہے۔ لہذا شاہد کا ترجمہ یہ کرنا کہ آپ حاضر ناظر ہیں اور آپ سب کچھ دیکھتے ہیں ہر امتی کے اعمال کو اور ان کے اعمال کو، یہ درست نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف رسول کو بھیجا ہے جو گواہ ہے تمہارے اوپر۔ حدیث میں آتا ہے نا، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام جب امتوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی رسول آیا، وہ انکار کرے گا، ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا، کوئی پیغام دینے والا نہیں آیا۔ تو اس نبی کے، اس امت کے جو نبی ہوں گے ان کو اللہ ذو الجلال آنے کا حکم دے گا۔ وہ نبی آئے، آپ نے پیغام پہنچایا نہیں، پہنچایا ہے تو پھر کہیں گے نہیں جی کوئی نہیں پہنچایا، کوئی نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایسا شور شرابہ ہوگا وہاں، ایسا خصوم ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا نا تم میرے پاس آ کے جھگڑو گے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ انسانوں کے آپس میں جھگڑے تو ہیں ہی ہیں، کفر و اسلام کے جھگڑے تو ہیں ہی ہیں، بدعت اور سنت کے جھگڑے تو اپنی جگہ ہی ہیں، حتیٰ کہ روح اور جسد کے جھگڑے بھی وہاں ہیں۔ اس انسان کا جسم ہے، اس کے ساتھ روح کا بھی جھگڑا،
روح کہے گا اس کا قصور ہے، جسم کہے گا اس کا قصور ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو مقرر کریں گے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو، یہ کیوں جھگڑتے ہیں؟ تو فرشتہ انہیں سمجھائے گا، تو بتلاؤ دو آدمی ہیں، وہ جا رہے ہیں، لیکن ایک اپاہج ہے اور ایک جو ہے وہ نابینا ہے، ایک چل پھر نہیں سکتا، دوسرا دیکھ نہیں سکتا۔ اب جاتے جاتے دونوں کو بھوک لگی، باغ تو انہیں نظر آ گیا دیکھنے والے کو، لیکن وہ ہے کیا؟ اپاہج ہے، وہ اوپر ہاتھ اٹھا کے پھل توڑ نہیں سکتا، اپنی جو ہے نا بھوک یا پیاس اس کا انتظام نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے نابینا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو اٹھاتا ہوں، تم کو کندھے پر اٹھاتا ہوں اور تم ہاتھ سے یہ پھل توڑ دو، مجھ سے تو اٹھایا نہیں جاتا، تو وہ اس کو توڑتا ہے اور دونوں کھا لیتے ہیں۔ رشتہ پوچھے گا ہاں بھائی دونوں کا قصور ہے یا ایک کا؟ وہ کہیں گے دونوں کا قصور۔ تو یہ روح بھی اس جسم کی سواری ہے، روح بھی کیا ہے؟ اس جسم کی یوں سمجھیے کہ سواری ہے، کہ دونوں کا کیا کرتا ہے، کیا دھرتا ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے نا یہ روح کا۔ ایک دور میں تو یہ بہت جھگڑا رہا، فلاسفہ تو انکار ہی کرتے تھے کہ روح ہے ہی نہیں، روح ہے ہی نہیں، صرف مادہ ہے، روح نہیں ہے، لیکن بعد میں خود انہوں نے اقرار کیا کہ نہیں روح بھی ہے۔ یہ 200 سال پہلے، اور بعد میں تو اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی روح کے افعال پر، کاموں پر، کہ روح بھی اسی طرح اثر پذیر ہوتا ہے جس طرح کہ انسان کا یہ جسم جو ہے نا وہ عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ روحانی قوت کا بھی پھر انہوں نے اقرار کیا۔ مسلمان تو جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ روحانی قوت کا اقرار کرتے ہیں نا، روحانی قوت کا، پھر انہوں نے بھی، کفار نے بھی معنی تسلیم کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو صرف اتنی بات فرمائی کہ قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اس کی تفصیل چونکہ انسان کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اتنی بات فرمائی کہ یہ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے یہ سارا کام، یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ جب یہ حکم ختم ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو یہ انسان جو ہے نا وہ مر جائے گا۔ یہاں پھر ایک جھگڑا ہے، اختلاف ہے کہ یہ انسان کا یہ نفس ہے یا روح ہے، اس کو روح کہیں گے، نفس کہے، یہ بھی اختلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ ہے نا کہ جان نکالنے کے وقت فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو نکالو، روح کو نہیں کہتے۔ سورت آرام میں ہے یا آرام میں؟ اخرجوا انفسکم، اپنے نفس کو نکالو، یعنی وہاں یہ بھی جگہ ہے کہ یہ روح ہے، اس کو روح کہیں یا نفس کہیں، یہ بھی اختلاف ہے۔ اور اس پر پوری بات کتاب الروح میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا اسی طرح ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا۔ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، نتیجہ کیا ہوا؟ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو پھر ہم نے بہت سخت اس کو پکڑا۔ یعنی رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں فرعون کو اللہ ذوالجلال نے پکڑا۔ فرعون رسول کی نافرمانی، یہاں دو مسئلے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کتاب کی نافرمانی ہی موجب مواخذہ نہیں ہے، بلکہ رسول کی نافرمانی بھی موجب مواخذہ ہے۔ بات سمجھے؟ کتاب کی، جس طرح کہ اہل کتاب کہتے ہیں، اہل کتاب کو کہتے ہیں قرآن کی نافرمانی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی یا اطاعت،
وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں اللہ کی اطاعت، کہ اللہ کی کتاب کی اطاعت۔ حالانکہ یہاں اب رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو تورات اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس وقت دی تھی جس وقت فرعون غرق ہو گیا تھا، اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا، جو کچھ پیغام دیا من جانب اللہ کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ ہے نا ساری باتیں جو فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چلتی ہیں، تو یہ ساری باتیں، کتاب تو اس وقت تھی نہیں، تورات تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے دی ہے فرعون کے غرق ہونے کے بعد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب کی تابع داری ہی لازم ہے تو پھر فرعون کا قصور کیا تھا؟ فرعون کا کیا جرم تھا؟ تورات تو نازل ہوئی نہیں، کتاب تو اللہ نے ابھی دی ہی نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ بات بتلاتی ہے کہ کتاب کے علاوہ رسول کی نافرمانی بھی اسی طرح موجب سزا ہے جس طرح کتاب کی نافرمانی موجب سزا ہے۔ اللہ، ایک بات تو یہ خلاصہ کلام ایک بات کا یہ، آپ ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، سمجھدار ہیں، کتابیں پڑھی ہیں ساری، تو بہت سی باتیں اختصاراً کر دی جاتی ہیں۔ دوسری چیز جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح کہ فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا۔ اب فرعون کی طرف جو رسول بھیجا وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب آپ جیسا رسول کون ہے؟ یعنی آپ جیسا، موسیٰ علیہ السلام جیسا، قرآن میں ہے نا کما ارسلنا الی فرعون رسول۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو رسول بھیجا ان اوصاف کا حامل رسول کون ہے؟ ان اوصاف کا حامل ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سوائے حضرت محمد رسول اللہ کے اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہے نہیں۔ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، لیکن وہ رسول نہیں نبی تھے، وہ رسول نہیں نبی تھے۔ اللہ نے رسول کا حکم دیا، اور رسول بھی ان اوصاف کا گویا کہ حامل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا مصداق قطعاً ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ رسول ہیں لیکن ان کی تو شادی نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کی طرح کسی حکمران کے ساتھ لڑائی اختلاف نہیں کیا۔ بات سمجھے؟ یعنی اس کے برعکس نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں والدین سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جس طرح پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح مصر کو چھوڑا، ہجرت کی، نبی علیہ السلام نے بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح جہاد کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے تابع دار حضرت یوشع بن نون نے جہاد کیا، بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی جہاد کیا، اور نبی علیہ السلام کے تابع دار صحابہ کرام نے بھی جہاد کیا۔ اللہ، پھر نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی شادی، سمجھے نا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور یوشع بن یعنی نون کو ان کے مخالفین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور فرعون کو غرق کیا، نامراد کیا، ناکام کیا۔ اسی طرح
نبی علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے عزت دوام بخشی، وہی جو مخالف تھے وہ سرنگوں ہوئے، اور نبی علیہ السلام کا پھریرا وہ پورے سرزمین حجاز میں اللہ ذوالجلال نے کیا، سمجھے نا؟ تو یہ مناسبتیں جتنی نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیں، کسی اور نبی کی نہیں ہے۔ اور اس کا تذکرہ رحمت اللہ عالمین میں یہی بشارتیں ذکر کرتے ہوئے حضرت قاضی صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، اور بڑی تفصیل سے کیا ہے رحمت اللہ عالمین۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ سمجھے بھائی؟ آگے چلیے، یہ تو الثانیہ، پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اور اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے لیے اللہ نے رسول نازل فرما بھیجے، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور ان رسولوں کی اطاعت کو اللہ ذوالجلال نے اپنی اطاعت قرار دیا، اور ان کی اطاعت کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا۔ پہلی بات تو تھی۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد فی عبادتہ، کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے کہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ راضی نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ راضی نہیں بلکہ ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے عبادت میں کسی کو شریک بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کسی کی عبادت یا کسی سے کے کفر سے بے نیاز ہے، کسی کے کفر یا کسی کی عبادت سے اللہ ذوالجلال کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ حدیث قدسی میں ہے نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے صحیح مسلم میں، کہ اگر سارے کے سارے تم کافر ہو جاؤ اللہ ذوالجلال کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی سورۃ غالباً ابراہیم میں، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر تم سب کافر ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہو، اللہ ذوالجلال کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہارے کافر ہونے سے اللہ ذوالجلال کے نظام میں کوئی بھوچال نہیں آئے گا، تمہاری بغاوت سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ملک میں بغاوت ہو جائے تو پھر ملک میں افراتفری پڑتی ہے نا، ملک میں بغاوت ہو جائے، اپوزیشن جو ہے وہ بغاوت پر اتر آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر امن تباہ ہو جاتا ہے، امن قائم نہیں رہتا، دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، جس طرح کہ ہمارے ملک کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے، اور فسادی اس ملک کو فساد میں دھکیلنے میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس ملک کو۔ اللہ، لیکن اللہ کا باغی بننے کے ساتھ اللہ کے نظام میں کوئی فرق نہیں آتا، اللہ کا نہیں۔ یہ نظام آسمان زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، ہواؤں کا، بارشوں کا، رزق کا، یہ سب بدستور اسی طرح رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ساری مخلوق کی بغاوت سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اور اگر سارے کے سارے اللہ رب العزت کے عبادت گزار بن جائے تو عبادت گزار بننے سے اللہ ذوالجلال کی سلطنت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، کسی چیز کا اضافہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت سے بھی بے نیاز، عبادت کرے گا تو اپنا فائدہ کرے گا، کفر کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے بے نیاز ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ کفر سے راضی نہیں ہے۔ راضی کس پر ہے؟ ایمان، راضی تمہارے ایمان پر۔ وَإِن تشکروا یرضہ لکم، اگر شکر کرو گے تو اللہ ذوالجلال میں تم پر راضی ہو، اللہ تم سے خوش ہو، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تم پر راضی ہو کے پھر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں اپنی جنت سے نوازے گا۔
اللہ تمہیں جنت سے نوازے گا. یہاں جو اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ جلال والے کرام نے جو کچھ یہاں پیدا کر رکھا ہے اس میں تمہاری عبادت کے ساتھ کوئی فائدہ اضافہ نہیں ہوگا. اس عبادت کا جو فائدہ ہوگا وہ تمہارا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کسی مقرب ترین فرشتے کی عبادت اور نہ ہی کسی نبی رسول کی عبادت. ولا نبی المرسل، وہ نبی جو رسول بھیجا گیا، یعنی فرشتوں میں تو سب سے مقربین ہے نا فرشتے، اور وہ ان میں کون ہے؟ معروف قول کے مطابق حضرت جبرائیل امین. اور انسانوں میں سب سے مقربین کون ہے؟ انبیاء کرام. اور انبیاء میں سب سے زیادہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی حضرت محمد رسول اللہ کی عبادت بھی اور جبرائیل کی عبادت بھی اللہ اس کے راضی ناراض ہو. جب جبرائیل کی عبادت درست نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی عبادت درست نہیں ہے، تو پھر اور کسی عبادت کی کیا گنجائش پیچھے رہ جائے؟ سمجھے یا نہیں؟ جب کسی اللہ کے یہ جو مکے والے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ رحم کرے، ہدایت دے، یہ فرشتوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی بیٹیاں کہتے تھے، اور فرشتوں کے نام پر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اپنے تصور پر. اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا بیٹا عیسائی کہتے تھے. اور یہ عجیب تھیوری ہے، عجیب ان کا یہ مسئلہ ہے کہ تین تثلیث کے قائل ہیں. تین ایک ہے اور ایک تین، تینوں ہی ازلی ہیں، ایک بھی ازلی ہے. تین بھی ازلی ہیں، ایک بھی ازلی ہے. اور تین بھی کہنا چاہیے، کہتے ہیں کہ مشکل کشا ہے اور ایک بھی مشکل کشا ہے. تین بھی سب کچھ دیتے ہیں، ایک بھی سب کچھ دیتے ہیں. ایک تین ہے، تین ایک. یہ ہے سارا مسئلہ. کیا ایک بات سمجھ لیں کہ تین ایک ہے یا ایک تین ہے، تو ایک گویا تین کے وجود سے ایک بنا، اللہ مرکب ہوا. ایک ہے تو تین سے ایک ہوا نا، تو اللہ کیا ہوا؟ مرکب ہوا. جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ قدیم نہیں ہوتی. یہ سمجھ لیں، جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ قدیم نہیں ہوتی. مرکب کہتے ہو کہ تین ایک ہے، تو پھر یہ ازلی اور قدیم کیسے ہوا؟ یا تو یہ حادث ہوا. سمجھے نا؟ اس لیے تین کو ایک کہنا یا ایک کو تین کہنا، یہ ایک ایسا عقلی کہنا چاہیے کہ استحالہ ہے کہ جس کا کسی اعتبار سے بھی جس کی تائید نہیں کی جا سکتی. لیکن وہاں وہ یہ کہتے ہیں، یہ بات سامنے آنی چاہیے آپ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ الہیات میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جہاں تم بھی آ کے کہتے ہو کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ ذوالجلال کے بارے میں کوئی باتیں جو ہے نا، ان کی ذات کے بارے میں کرنا جو ہے نا وہ درست نہیں. ہم بھی تو کہتے ہیں نا الہیات، حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، سمجھ گیا جی، ملا کر آ کے کہتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کا خالق ہو. کیا فرمایا وہاں؟ خاموش. یہ خاموشی ایمان ہے. وہ کہتے ہیں الہیات کے کئی مسائل ایسے ہیں جو عقل کے ہاں محال ہے، جو عقلاً محال ہے، اس پر کوئی استفسار نہیں ہو سکتا. اس لیے تین ایک اور ایک تین کے بارے میں بھی استفسار نہیں ہو سکتا. جیسے تمہارے ہاں الہیات میں کچھ مسائل ایسے ہیں، اسی طرح آپ بھی کہتے ہیں نا تفکروا لا تفکروا فی ذات اللہ.
بل تفکروا فی آیات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں تفکر نہیں بلکہ اللہ کی آیات کے بارے میں تفکر۔ ان فی خلق السماوات والارض کیسے ان فی خلق السماوات والارض لآیات سورۃ آل عمران کا آخر رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیات ہے، یعنی آیات اللہ میں تفکر کرو۔ اور بار بار قرآن یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ آیات الہی میں تفکر کا فرمایا اللہ نے، ذات الہی میں نہیں۔ تفکروا فی آیات اللہ، لا تفکروا فی ذات اللہ۔ اللہ اکبر۔ اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک ہے وہ چیز جو عقلاً محال ہے، ایک وہ چیز جو عقلاً درست نہیں ہے، یعنی کہ آپ مطلب 2 اور 2 جمع 4، 2 اور 1 جمع 3، لیکن 1 وہ 3 تو نہ ہو سکے، 3 تو 2 اور 1 تو مل کے 1 ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، قاعدہ ہے، عقل مانتی ہے۔ لیکن 1 3 یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی 3 2 اور 1 مل کے کیا ہوا؟ 1۔ اس کو تو عقل مانتی ہے، لیکن اس کو عقل مانتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ تو مرکب بنا، اور جو مرکب ہوتا ہے وہ حادث ہوا، اور جو حادث ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا، پھر یہ لازم اعتراض ہے۔ جب 1 ہے تو 1 کو آپ 3 کیسے کہتے ہیں؟ یہ عقل محال ہے۔ ایک چیز 3 میں تقسیم عقل محال، ایک چیز ہے عقل میں نہ آنا، عقل میں نہ آنا۔ انسان کی اللہ ذو الجلال کی تفسیر کی تعریف ہی یہ کی ہے بعض حضرات نے، الہ وہ ہے جو وراء الورا ہے، جو عقل سے وراء الورا ہے۔ اللہ وہ ہے جو عقل سے وراء الورا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہی ہے کہ انسان اس کی کنہ اور حقیقت کو نہ سمجھنا، گویا یہ ہی اس کی الوہیت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کی معرفت کے بارے میں کہ اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ ذو الجلال کی معرفت، اللہ کی آیات کی معرفت، اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت، اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت، اور اللہ رب العزت کی معرفت یہی ہے کہ اللہ کو مانے کہ اللہ کیا ہے، اللہ واحد ہے، یہ اللہ کی معرفت۔ یہ نہیں جس طرح کفار مکہ نے کہا تھا کہ نسب بیان کیجیے اللہ ذو الجلال کا، وہی سوال جو پہلے حدیث کے روپ میں آیا، وہی سوال کہ اللہ کا خالق کون ہے، معاذ اللہ ثم سے ہمارے بھی کہا تھا نا، حضور ایسے وسوسے آتے ہیں کہ زبان زیب نہیں دیتی، وہ بات کہتے ہو آپ۔ اسی کے علاوہ تو آپ قدر و قضاء و قدر کا مسئلہ دیکھ لیں، قدریہ جو پیدا ہوئے ہیں ایسے تو پیدا نہیں ہوئے، قضاء و قدر کا جنہوں نے انکار کیا ہے، ہم قدر کا ایمان لاتے ہیں۔ اب قدر کا اگر ایمان لاتے ہیں تو پھر تو جبریہ ہے۔ اب یہ قضاء و قدر کا یہ مسئلہ جو ہے اس کو بھی ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، سمجھے نا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال نے ہمیں اختیار دیا ہے کام کرنے، فیصلہ وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے، لیکن ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں۔ بلکہ مثال تو نہیں میں دیتا، لیکن شیطان کیا کہے گا قیامت کے دن؟ قیامت کے دن تو یہی کہے گا نا کہ میں نے تمہیں مشورہ دیا، اللہ کی بات تم نے مانی نہیں، میری بات تم نے مانی۔ شیطان کہے گا نا قیامت کے دن میرا کیا قصور ہے، اللہ کے وعدے پر تم نے یقین نہ کیا، میرے وعدوں پر پھسل گیا تم، قصور تو پھر ہمارا ہی ہے نا۔ بے شل الظالمین بدلا۔ اللہ سورۃ الکہف میں
اللہ ذو الجلال نے فرمایا بئس للظالمین بدلا، تم اپنے دشمن کو اور میرے نافرمان کو میرے بدلے میں تم نے قبول کر لیا، میرے بدلے میں۔ اللہ، جو میرا دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے، اور ساتھ کیا ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن، اور اس نے حلف بھی اٹھا رکھا ہے تمہاری دشمنی کا، اور تم نے جناب اس کے ساتھ اپنی یاری گانٹ لی، اس کے پیچھے چل نکلے، مجھے چھوڑ دیا۔ بئس للظالمین بدلا۔ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين۔ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کیا کرو، کیا بنو، ربانی بنو، ربانی بنو، ہماری عبادت نہ کرو، رب کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ وہ یہ حکم دیتے رہے کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو اپنا رب بنا لو، اپنا معبود بنا لو۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے یہ نہیں کہا، بلکہ تمام انبیاء نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میری عبادت۔ اللہ اکبر کبیر۔ دلیل اس کی ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل ہو، انہوں نے تو یہ دلیل دی ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ دو ہیں، ایک تو مساجد، ایک یہ ہے سجدہ گاہ یعنی سجدہ۔ مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، ایک یہ ہے کہ سجدے میں اللہ ذو الجلال کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ سجدے میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر، اس کا اقرار اور اس کا اعتراف۔ گویا سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ الثالثہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ جس طرح میری پیشانی کو تم نے بچایا ہے کہ یہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئی، تو یا اللہ میرے ہاتھوں کو بھی بچانا کہ یہ کسی اور کے سامنے نہ اٹھے، تیرے سامنے اٹھے، کسی اور کے سامنے نہ اٹھے۔ والثالثہ، اور تیسری چیز کیا؟ ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالات من حاد اللہ ورسولہ ولو کان اقرب قریب۔ تیسری بات یہ ہے کہ پہلی تو تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، من اطاع الرسول ووحد اللہ، اور اللہ کو ایک جانا، اللہ کو یکتا جانا، ایک جانا، لا یجوز لہ، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ موالات من حاد اللہ، دوستی اور اس کے ساتھ تعلق داری، دلی رجحان۔ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی ہے، اس کے ساتھ موالات یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کو ایک جانتا ہے،
اب اس کو چاہیے یہ کہ جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کے رسول کا باغی ہے، اس کے ساتھ موالات نہ ہو۔ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبُ قریب، اگرچہ وہ جتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو۔ اور دلیل اس کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ سورۃ المجادلہ کی معروف آیت ہے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یعنی اس حاملین کردار کو اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ کے فوجی ہیں، اور اللہ کے فوجی جو ہے نا وہی فلاح پانے والے ہیں، اور انہی کے دلوں میں اللہ ذوالجلال نے ایمان کو لکھ دیا ہے، اور اللہ ذوالجلال انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ساری بشارتیں ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں، اور ان کا مصداق سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ اللہ اکبر کبیر جی۔ یعنی ہمارے جو رشتہ دار ہے، مثلا کوئی بے نمازی ہے یا اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل جو نہیں کرتا، اس سے قطع تلقی، یعنی اس سے دوستی نہ کرنا قطع تلقی نہیں، قطع تلقی میں آتا ہے، یعنی قطع رحمی میں آتی ہے۔ یعنی ہمارے جو رشتہ دار ہیں، میں آپ کا جو ہے نا اعتراض سوال سمجھ نہیں پایا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ساتھی دوست بے نماز ہے یا رشتہ دار بے نماز ہے۔ دیکھیے بے عمل ہونا اور بات ہے، بے عمل ہونا اور بات ہے، نافرمان ہونا، ایک چیز کو نہ ماننا، اللہ کی وحدانیت کو نہ ماننا، اور اسی طرح اللہ کے رسول کی رسالت کو نہ ماننا، یہ اور چیز ہے۔ ایک ہمارے ہاں بہت عجیب استدلال ہوتا ہے، اور وہ استدلال ہمارا اسٹیج پر ہوتا ہے، وہ استدلال ہمارا اسٹیج پر ہوتا ہے۔ اسٹیج کی زبان اور ہے، فقہ اور فتوے کی زبان اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ آپ آیت پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پڑھیں آگے اگلی آیت پڑھیں، ایک پڑھیں سبھی پڑھیں۔ ہاں، اب جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، نافرمانی اطاعت نہیں کرے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ ان اللہ لا یحب المفسدین۔ یہ ہے اسٹیج کی زبان۔ جب ہم اطاعت اور اتباع کی بات کرتے ہیں نا، تو یہی آیت بڑے جذبے اور ولولے سے پڑھتے ہیں۔ جو اطاعت نہیں کرتا، اور مراد ہماری رفع دین ہوتی ہے، مراد ہماری آمین بالجار ہوتی ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب الکافرین، یہ ہے اسٹیج کی زبان۔ لیکن فتوے کی زبان یہ نہیں، علم کی یہ زبان نہیں۔ علم کی زبان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ اطاعت مراد کیا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اور رسول کو، اس نے رسول کی اطاعت اتنی تو کی تو اس نے رسول کو مانا۔ بات سمجھے نا جی؟ اس نے رسول کو مانا تو ہے نا، رسول کی اطاعت تو کی، اللہ کو مانا، اللہ کو بھی مانا۔ آگے اس کی جو خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، سمجھے یا نہیں جی؟ انہی کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے یہ ایمان لانے والا وہ سزا پائے گا، وہ کافروں کی طرح دائمی ابدی جہنمی نہیں ہوگا، سمجھے یا نہیں جی؟ تو یہ فرق ہوتا ہے، یعنی اسٹیج کی زبان اس کا اور فتوے اور علم کی زبان۔
اسٹیج پر تو ہم یہی آیت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ سنی ہے یا نہیں سنی آپ؟ جی لیکن یہ نہیں استدار سے. اسی طرح کا آپ کا یہ سوال ہے, اسی لہجے میں آپ کا سوال حل ہو گیا مسئلہ. جی چلیے اللہ اکبر کبیرہ کبیرہ. تو یہ اب دیکھیے اسارہ بدر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا اللہ کہ یہ جتنے قیدی ہیں جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو میرے سپرد کر دو, جو علی کے ہیں علی کے سپرد کر دو, جو ابو بکر کے ہیں ابو بکر کے سپرد کر دو, اور ان کی گڑے کر دو گا. یہ ہے دشمن. بلکہ برا بن مالک کے بارے میں ہے, صحابہ پڑھ لیں, وہ جب مسلمان ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے حضور میں اب اطاعت کروں گا, ہر معاملے میں آپ کی فرم برداری کروں. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ باپ کو قتل کر کے, باپ تیرا نافرمان ہے, جاؤ اس کو قتل کر کے. اٹھ کر گئے, نکلے مجلس مبارک سے, آپ نے پھر آواز دی, آپ نے پھر واپس بلا دیا. یعنی برا نے اطاعت کرنے کے لیے کوئی کمی چھوڑی نکل گئے, باپ کو قتل کر دیا. عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ تھے نا, جب اس نے نالائقی کی جس کے بارے میں سورۃ منافقون کا جو ہے یہ نازل ہوا, تو اس وقت عبداللہ نے کہا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے میرے باپ کو قتل کرنے کا, اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو پھر کسی اور کو حکم نہ دے, مجھے حکم میں کروں. یہ ہے اگرچہ اپنے قریبی کیوں نہ, اپنا باپ ہی کیوں نہ. اللہ اکبر. مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے قیدی کو اس کا بھائی بدر میں کفار مکہ کے ساتھ, اور وہ ایک انصاری کے ہاتھ میں پکڑا گیا, اس نے اس کو باندھا. تو حضرت مصعب کہنے لگے اس کی ماں کے پاس کافی پیسے ہیں, اس کو اچھی طرح باندھو, باندھنے نہ پائے اچھے پیسے ملیں گے. وہ کہنے لگا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں, کیا بات کر رہے ہو تم میرے بارے میں, میرا بھائی نہیں ہوں. وہ سب کہتے ہیں میرا یہ بھائی ہے, تم میرے بھائی. ایمان کی قدریں تھیں وہاں, قدریں کیا تھیں؟ ایمان کی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ. اور قرآن مجید میں بھی اللہ ذو الجلال نے فرمایا شداء الکفار رحماء بینہم. اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے مختلف مقامات پر یہ بات فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, اپنے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدان نہ بنا, اپنے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدان نہ بنا. اور یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, تو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا. یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں بنے. ہمیشہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی. حالانکہ اگر عیسائی مل کے ساری عمر ساری دنیا کے عیسائی مل کے ہمیشہ کے لیے اسلام کے ممنون احسان رہیں تو وہ اسی کا احسان نہیں جتلا سکتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اسلام کا. کیونکہ 550 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہودیوں کی زبان تھی اس کو اگر کسی نے لگام دی ہے تو وہ قرآن نے دی ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دامن پاک کیا ہے, سب سے پہلے ان کی والدہ کی پاک دامنی بیان کی ہے. تو اس دور میں سب سے پہلے کس نے؟ قرآن نے بیان, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان. عیسائیوں کو تو ممنون احسان ہونا چاہیے, لیکن یہ الٹا انہی کے گلے پڑتے, اتنے احسان نافراموش, اتنی ناشکری ان کی. اللہ اکبر کبیر. اور سورت یہ جو ہے الانفال کی آخری آیت میں تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے بڑے ہی خوفناک انداز سے فرمایا کہ اگر تم یہ ایسا نہ کرو گے تو پھر زمین میں فساد ہوگا, اور اب فساد ہو رہا ہے.
اللہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. کہ کافر جو ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. آج بھی وہی صورت, اس وقت بھی وہی صورت. فرمایا الا تفعلوه, اگر تم یہ نہیں سمجھو گے کہ یہ آپس کے دوست ہیں, تمہارے دوست نہیں ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہو رہا ہے. مسلمانوں میں اس وقت جو فتنہ اور فساد رونما ہے وہ اسی آیت کی نافرمانی کے نتیجے میں کہ ہم وفادار ہیں یہود و نصارہ, ان کی شروط کی, ان کا یعنی تعلیم, ان کی معاشرت, ان کی تہذیب, ان کی تعلیم, ان کی تجارت, ان کی یہ سب کچھ ان کا ہے. یعنی ملک میں جو کچھ تنفیذ ہو رہی ہے یہ سارے انہی کی تابع داری میں ہو رہی ہے, انہی سے موالات. حالانکہ وہ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ دوست. اور یہ مسلمانوں کے مقابلے میں, حالانکہ جو اصل ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ لیست النصارى علی شیء ولیست الیہود علی شیء. وہ کہتے ہیں یہودی کا کوئی ایمان نہیں, اور وہ کہتے ہیں نصارہ کا کوئی ایمان. لیکن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ لا يدخل الجنۃ الا من کان هودا او نصارى, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ اکبر, مسلمانوں کو اس حقیقت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا دشمن کون ہے. ہمارا دشمن شیطان ہے, اور شیطان کے یہی چیلے کہ جتنے شیطان کے, وہ ہندو ہوں, وہ یہودی ہوں, وہ عیسائی ہوں, یہ شیطان کے چیلے. ان کی اطاعت شیطان کی اطاعت. جس طرح اللہ کے علاوہ فرشتوں کی کر لی جائے یا نبیوں کی کر لی جائے یا ولیوں کی عبادت کر لی جائے, وہ شیطان کی عبادت, کسی اور کی عبادت شیطان کی عبادت. اللہ ذو جلال فرمائیں گے نا علم اعد الیکم یا بنی آدم اللہ, میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کریں. یہ شیطان کی عبادت شیطان کی اطاعت ہے, اور وہ کس کی ہے؟ جو اللہ, جس کی بھی کی جائے اللہ کے مقابلے عبادت کی جائے یا اطاعت کی جائے, یہ شیطان کی عبادت. اسی طرح یہ کفار سب کے سب جو ہے نا وہ کس کا ہے؟ یہ حزب الشیطان ہے. یہ کیا ہے؟ حزب الشیطان ہے. اور اہل ایمان وہ کیا ہے؟ حزب اللہ ہے, جو اس آیت کا مستعار ہے. حزب الشیطان اور حزب اللہ, یعنی عبادت اللہ کی اور عبادت شیطان, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. سمجھے نا؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. پھر ہے پکا ایمان کہ سب طاغوت کا انکار کرو اور ایک اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے, یہ ایمان ہے. اب تو تہذیب بھی ان کی, تعلیم بھی ان کی, لباس بھی ان کا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب انسان کی تعلیم بدلتی ہے پہلے مرحلے پر اس کا لباس بدلتا ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کوئی قوم, کوئی امت کسی دوسری قوم کی تعلیم کو اختیار کرتی ہے تو اس تعلیم کے ساتھ اس کا لباس بھی بدل جاتا ہے, اور جب لباس بدلتا ہے تو تہذیب بھی بدل جاتی ہے, کلچر بدل جاتا ہے, طور اطوار بدل جاتے ہیں. پھر اسلام کی تہذیب کا وہ دل دادا نہیں رہتا, تو دوسری تہذیب اس کے پھندے میں پھنس جاتا ہے. ارشد وعلم ارشدک اللہ لطاعتہ, ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی رہنمائی عطا فرمائے. ان الحنیفیت ملت ابراہیم, کی حنیفیت جو ہے یہ ملت ابراہیمی ہے. ملت کا اطلاق سوائے نبی کے اور کسی پر نہیں ہوتا. ملت موسوی, ملت ابراہیمی, ملت محمدی یا ملت مالک نہیں کہہ سکتے, ملت ابی حنیفہ نہیں کہہ سکتے. امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں یہ بات فرمائی ہے ملت کی تعریف میں
کہ ملت کا اطلاق نبی کی تعلیم پر ہوتا ہے، نبی کی تعلیم پر۔ ملت کا اطلاق کسی امتی کی پیروی پر نہیں ہوتا۔ تو یہ ملت ابراہیمی ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما واوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا ومن یرغب عن ملت ابراہیم، یعنی ایک جگہ نہیں، کئی مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا، اور نبی عام عمومی طور پر بھی اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہتے ہیں کہ وہ ملت حنیفی ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی خالص اسی کی عبادت کرو، اسی کے دین کے ساتھ مخلص ہو۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلْقَهُمْ، اسی کا اللہ ذوالجلال نے تمام لوگوں کو حکم دیا اور ساری مخلوق کو اسی کا حکم فرمایا۔ کما قال اللہ تعالی، جس طرح کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ کیا کریں؟ میری عبادت کریں۔ آگے معنی عبادت کا اور آگے جو اصول بیان فرمائے ہیں معرفت رب کے، یہ اللہ پاک نے چاہا تو آئندہ مجلس میں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ توفیق اللہ۔